وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس شروع کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ یاد دلایا جائے کہ ان آیات میں ایک آیت سجدہ گزری، تو افضل طریقہ یہی ہے کہ آیت سجدہ سننے کے بعد بلا تاخیر فوراً سجدہ کیا جائے. اس لیے ہم لوگ پہلے سجدہ تلاوت کرتے ہیں، پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. سورہ فرقان کی آیت نمبر 56 سے آیت نمبر 62 تک 7 آیات کی آج تلاوت کی گئی. قرآن کے اولین مخاطب اہل مکہ جس طرح کے اعتراضات کر رہے تھے، شبہات اٹھا رہے تھے، وہ کافی تفصیل سے پچھلی آیتوں میں گزر چکے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے پیغام میں، اپنی کتاب اور اپنے کلام میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے بار بار یہ فرمایا ہے کہ تمہاری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ یہ عجیب احساس ذمہ داری تھا آپ کے اندر اور اخلاص تھا، دوسروں کی ہدایت کی فکر تھی کہ آپ بار بار سوچتے تھے کہ
کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے جو میں ان کے دل و دماغ میں حق کو اتار نہیں پا رہا ہوں. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. یہ بہت اعلیٰ ظرف کی بات ہے. آج تو ایک مقرر ایک وقت کی تقریر کرتا ہے اور فوراً لوگوں کو الزام دینے لگتا ہے کہ تمہاری کمی ہے جو میری بات تمہارے دل میں نہیں اتر رہی. ایک معمولی سا شخص بھی اپنی کمی نہیں محسوس کرتا، سارا الزام دوسروں کو دیتا ہے. وہ جس میں کوئی کمی نہیں تھی وہ سارا الزام اپنے اوپر لیتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ اس کا دفاع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ اور ہمت دیتے ہیں. اور یہ مضمون قرآن میں بہت آیا ہے. آج بھی جس آیت سے تلاوت شروع کی گئی ہے اس کا بھی اصل لب لباب یہی ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. دیکھو محمد، تمہاری ذمہ داری صرف انذار اور تبشیر ہے. ماننے والوں کو خوشخبریاں دینا، نہ ماننے والوں کو آگاہ کرنا، بس. اس سے آگے کی تمہاری ذمہ داری نہیں. کسی ایک انسان کی ہدایت وہ تمہارے ذمہ نہیں. پیغام کا پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. تم اپنی بات پہنچاتے رہو، اس کو جھٹلانے کے انجام سے آگاہ کرتے رہو. اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا اس بارے میں تم سے ہم کچھ بھی باز پرس نہیں کریں گے. اور اس لیے تم یہ بات بھی بہت صاف صاف ان سے کہتے رہو. قل ما اسألکم علیہ من اجر. میں یہ جو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اس محنت کا کوئی صلہ میں تم سے نہیں مانگتا کسی بھی شکل میں. میرا مدعا صرف یہ ہے کہ جو اپنے رب کی راہ اختیار کرنا چاہے وہ اس کو اختیار کرے. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. بس میں یہ چاہتا ہوں. یہ ہر وہ شخص جو لوگوں کو سمجھاتا ہے، تعلیم کے ذریعے، تدریس کے ذریعے، دعوت کے ذریعے، خطابت کے ذریعے، قلم کے ذریعے، اس کے دل کی ایک نہ ایک درجے میں یہی کیفیت ہونی چاہیے. یہ کیفیت بغیر بہت مجاہدے کے نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری بات کو فوراً قبول کریں. نہیں کرتے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم طرح طرح کے الزامات لوگوں پر لگاتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اپنی کمی کو تلاش نہیں کرتے. یہ صفت آسانی سے نہیں پیدا ہوتی. خاص طور پر کوئی عالم ہو، مقرر ہو، لوگ اس سے مصافحہ کریں، اس کی عزت کریں. اس کے اندر تو بہت مجاہدے کے بعد کہیں یہ صفت پیدا ہو پاتی.
مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب دل باکمال مربی کے پاس کوئی ان کے بہت ہی سنجیدہ سچے سالک اور طالب اور شاگرد ان کی خدمت اور تربیت میں 20 سال رہے. کتنا وقت؟ 20. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ ان مربی اور شیخ نے محسوس کیا کہ بس اب ان کو ذمہ داری دے کر فلاں علاقے میں بھیج دینا چاہیے. میں خلافت و اجازت کے لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں. میں بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ میں الفاظ کی تبدیلی پر بہت توجہ کریں، کم سے کم علماء تو کریں. خلافت و اجازت اعزاز بن گئی ہے اس دور میں، بالکل اعزاز. جبکہ یہ توق ہے ذمہ داری کا، بڑا زبردست خطرناک توق ہے. ہمارے اکابر تو خلافت و اجازت سے بھاگا کرتے تھے. وہم بھی ہو جاتا تھا کہ ہمارے شیخ مجھے ذمہ داری دینے والے ہیں تو بہانے اختیار کرتے. یہاں تک بعض مشائخ نے کیا ہے کہ 10 سال میں پہلی مرتبہ انہوں نے 1 رکعت دیر سے نماز میں آئے، کبھی نہیں چھوٹی تھی تکبیر اولیٰ. لیکن اتنی بڑی انہوں نے کمی گوارا کی کہ شاید ان کو بھنک لگ گئی تھی حضرت کے مقربین سے کہ حضرت فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب ان کو اجازت و خلافت دے کر ان کو روانہ کریں گے. تو انہوں نے 1 رکعت چھوڑی تاکہ حضرت دیکھ لیں کہ ابھی تو اس شخص کی جماعت کی پابندی نہیں ہے، اس کو کیا خلافت دیں. اپنا عیب جو مصنوعی عیب تھا وہ دکھایا. آج ہم لوگ اپنی مصنوعی نیکیاں دکھاتے ہیں اور حقیقی عیبوں کو چھپاتے ہیں جھوٹ بول کر. اس لیے کہ اکثر علماء جو بیعت ہوتے ہیں وہ خلافت و اجازت کے طالب ہوتے ہیں، اصلاح کے طالب نہیں ہوتے. تو میں الفاظ خلافت و اجازت بالکل نہیں بول رہا ہوں. ایک گراں بار ذمہ داری، ایک سنگین ذمہ داری. تو جب ان سے کہا گیا کہ جاؤ تو بہت انہوں نے خوشامد کی کہ حضرت ابھی تو میں اس لائق نہیں ہوا، آپ مجھے ابھی اللہ کے واسطے یہ ذمہ داری مت دیجیے، ابھی میری اصلاح میں بہت کسر ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے بھروسے پر جاؤ، انشاءاللہ اللہ تم سے کام لے گا. مجبور ہو گئے کیونکہ حضرت پھر ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. جاتے جاتے آپ کچھ مختصر سی نصیحت فرما دیجیے تو زندگی بھر میرے کام آئے. فرمایا بہت اچھا، تو غور سے سنو. جا تو رہے ہو تم، اللہ کا نام لے کر جاؤ، لیکن خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور نبوت کا دعویٰ مت کرنا. تو انہوں نے اپنا جھولا وہیں رکھ دیا کہ حضرت آپ کو اللہ کا واسطہ اگر ابھی مجھ سے یہ اندیشہ ہے، اور آپ کی نگاہ تو غلط شاید ہی دیکھتی ہو کہ میں خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں، پیغمبری کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں، تب تو مجھے آپ کیسے بھیج رہے ہیں؟ فرمایا تم سمجھے نہیں. میں جب کہہ رہا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ مت کرنا تو اس سے میری مراد یہ ہے کہ یہ امید مت کرنا کہ ہر شخص تمہارے کہنے پر چلے. یہ مقام صرف اللہ کا ہے. جو تمہارے کہنے پر نہ چلے تم اس سے ناراض ہونے لگو، خفا ہونے لگو. یہ مت کرنا، بالکل نہیں. اپنے کو بالکل عمومی سطح پر رکھنا
اور نبوت کا دعویٰ مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نبی کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری نقل کرو، میرا اتباع کرو، میرے ایک ایک سنت پر چلو. یہ نبی کا حق ہے، یا اور کسی کا نہیں. تو نبوت کا دعویٰ بھی مت کرنا اور خدائی کا دعویٰ بھی مت کرنا. تو بڑی تربیت کی ضرورت ہے جس کا رواج ختم ہو چکا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کم ہو گیا، ختم ہو گیا. اللہ رحم کرے، کا دکا کوئی ہوگا. اللہ اکبر. ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی بھی صلے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے رب کو اپنی منزل مقصود بنا لو. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. اور مخالفتوں، دھمکیوں، تائید کرنے والوں کی قلت، مخالفت کرنے والوں کی اکثریت، اسباب کی کمی، وسائل کی کمی، بالکل اس سے تم مت گھبراؤ. تمہاری نظر صرف اس زندہ جاوید ہستی کی طرف رہنی چاہیے جسے کبھی موت نہیں آنی. وسبح بحمدہ، اور تسبیح و تحمید کی کثرت کرو. کیا جوڑ ہے تسبیح و تحمید و توکل کا؟ جب انسان دل کے یقین کے ساتھ اس بات کو بار بار دہراتا ہے، ذہنی طور پر بھی اور زبان سے بھی، کہ میرے رب میں کوئی کمی نہیں ہے اور میرے رب میں تمام طاقتیں اور خوبیاں موجود ہیں، تو پھر اسی سے توکل پیدا ہوتا ہے، اسی سے اللہ کی ذات پر یقین آتا ہے. کیونکہ جب کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر، تو ہزار میں کمزور ہوں دشمن کے مقابلے میں، مجھ میں کمی ہے، میرے رب میں تو کمی نہیں ہے. اس میں تو قوتیں، خوبیاں سب موجود ہیں اور کمزوری کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو مجھے کس بات کا ڈر اور خوف؟ میں کیسے معروب ہو سکتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کثرت ذکر، کثرت تسبیح اور کثرت تحمید. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان کے معنی کے استحضار کے ساتھ ان کو بار بار دہرانے سے دل میں ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہماری نگاہ صرف ثواب کی طرف جاتی ہے کہ ان کلمات سے ثواب بہت ملتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم ثواب کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بے شک ثواب ملتا ہے، لیکن اصل فائدہ اور مقصود ثواب نہیں ہے. اصل فائدہ اور مقصود دل کی کیفیت کو تبدیل کرنا ہے، اور وہ بھی یقین کی کیفیت کو. اس زمانے میں عام طور پر ثواب کی طرف طبیعت بس جاتی ہے. یہ کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایک حرف میں ثواب ہے، لیکن ثواب مقصود نہیں ہے. صرف ثواب مقصود نہیں. اور اسی لیے یہاں پر وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور اس کے بعد اس توکل کی کیفیت کو حاصل کرنے کا ایک سبب بھی بتا دیا گیا.
وسبح بحمدہ. کامیابی کی صورت میں بھی سبح بحمدہ اور چیلنجز کے مقابلے کے درمیان بھی سبح بحمدہ. یہاں چیلنجز کے مقابلے کے سیاق میں کہا گیا ہے کیونکہ خطرناک چیلنجز ہیں مکی دور میں اور جن کا کچھ تذکرہ پچھلی آیتوں میں آیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں جو صورت اتری کامیابیوں کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. تو کامیابی کی صورت میں بھی تسبیح و تحمید کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ کامیابی میرے کمال کی وجہ سے نہیں ملی، میری محنت کی وجہ سے نہیں ملی، میری قربانیوں کی وجہ سے نہیں ملی، میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کی وجہ سے نہیں ملی، میرے گھر والوں کے فاقے کی وجہ سے نہیں ملی، یہ میرے رب کی مہربانی سے ملی. ورنہ میں تو سراپا قصور ہوں، بے قصور تو اللہ ہے. عجیب کیف اللہ تعالیٰ کے اشارات ہیں. ایک ہی لفظ ہے تسبیح و تحمید، غم کے اندھیروں کو بھی چھانٹتا ہے اور کامیابی کے نشے کو بھی اتارتا ہے. کبر و غرور، تکبر و دعوے بازی سے بھی بچاتا ہے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اللہ اپنے بندوں کے جرائم سے بہت واقف ہے. اللہ اکبر. پہلا مفہوم اس سیاق کے اعتبار سے کہ میرے حبیب، میرے محبوب، یہ لوگ جو جرائم کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ستا رہے ہیں تم کو، بڑے بڑے مجرمانہ حملے زبانی اور عملی کر رہے ہیں، مت سمجھنا کہ ہم اس سے بے خبر ہیں. سب دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں. اس میں بڑی تسلی ہے اللہ کے رسول کے لیے کہ اللہ جب سمجھیں گے مناسب تو فیصلہ کریں گے. اللہ کا کام اللہ کرے گا، میں اپنا کام کروں. آج کے مسلمان اپنا کام چھوڑ کر ہم اور آپ سب اللہ کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا کام نہیں ہے بندوں کو سزا دینا، یہ اللہ کا کام، اور اللہ بہتر جانتا ہے کون سا فیصلہ کب کرے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اور یہ اللہ کون ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، کون ہے وہ اللہ جو اپنے وقت پر دشمن کا سر کچلے گا. کیا ہے اس کی طاقت؟ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. تم جس اللہ کے سہارے کام کر رہے ہو، جس اللہ کی مدد کی امید ہم تم کو دلا رہے ہیں، اور جس اللہ کی سزا کی وعید ہم سچائی کے مخالفوں کو سنا رہے ہیں، وہ کون ہے جانتے ہو؟ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 مختلف ادوار میں پیدا کیا. الگ الگ طریقے سے ان 6 دنوں کی تشریح کی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ دن جو اللہ کے دن ہیں وہ ہمارے 24 گھنٹے والے دن نہیں ہیں. ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ تمہاری گنتی کے اعتبار سے اللہ کا جو دن ہوتا ہے وہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. اب اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو 6000 سال.
اب یہاں مختصر اشارہ کر سکتا ہوں بس. قدرت اللہ کی یہ ہے کہ کن فیکون. یہ قدرت کا بیان ہے، یہ عادت کا بیان نہیں. اللہ کی سنت اور عادت یہ ہے کہ ہر چیز کے وجود میں آنے کا ایک طویل نظام اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے. وہ چیز اسی طویل یا نظام کے مطابق وجود میں آتی ہے. سنت اللہ کی یہ ہے جو اس نے خود اپنے لیے طے کی ہے، کسی نے اور اس کو اس کا پابند نہیں بنایا. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک تدریجی سلسلے اسباب کے ذریعے سے وجود میں لانے اور چلانے کا فیصلہ کیا ہے. سنت اور قدرت میں فرق نہ سمجھنے کے بہت خطرناک دوررس نتیجے نکل رہے ہیں. جن میں سے ایک اشکال ہے جو آج کل ہر ایک کے ذہن میں ہے تقریباً، کہ اتنا ظلم کر رہے ہیں ظالم لوگ اور پھر بھی اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی. یہ اشکال ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اشکال اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی قدرت سنتے رہتے ہیں، سنت نہیں سنتے، سنت نہیں سمجھتے. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا استعمال ہمارے مطالبے اور امید کے حساب سے نہیں کرے گا، اپنے قانون کے حساب سے کرے گا. ایک سسٹم ہے تبدیلی کا، ایک ضابطہ ہے تبدیلی کا. ظالم کی جگہ پر عادل کو لانے کا ایک ضابطہ ہے. جب تک وہ ضابطہ پورا نہیں ہوگا، اللہ ہماری تمناؤں کی بنیاد پر اپنی سنت کو نہیں بدلے گا. اسی سنت کی وجہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مدت میں ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اور اس سے ایک بات کا اور اشارہ ملتا ہے. میں ابھی اشارہ ہی عرض کر سکتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا پرانا پڑھا ہوا یاد آتا ہے، اپنے کو روکتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ بگ بینگ سے دنیا بن گئی، ایک دھماکہ ہوا اور اس سے یہ دنیا پیدا ہو گئی. ہنس رہے ہو؟ پڑھا ہے نا تم نے؟ ہاں، بہت اچھا ہے. امتحان کے بعد بھی سبق یاد رہے تو اچھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بگ بینگ سے دنیا نہیں بنی، ایک گریجول ایوولوشن ہوا ہے، ایک تدریجی ارتقاء ہوا ہے. اس کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے. اسلام اور قرآن کائنات کے پیدا ہونے میں ایک ایوولوشن کو مانتا ہے، ایک ارتقاء کے نظریے کو مانتا ہے. اور بندر سے انسان کے پیدا ہونے والے ارتقائی نظریے کے بارے میں ہم اسلام کے طالب علم یہ کہتے ہیں کہ جن سائنسدانوں نے یہ نظریہ بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے ددیال میں کے بارے میں یہ ان کی معلومات ہوں اور وہ حق رکھتے ہیں اپنے آبا و اجداد کا تعارف کرانے کا. ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے کہ آپ کے جد امجد فلاں عجیب و غریب مخلوق نہیں تھی، بلکہ مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے سچ بولا.
بہت بہت شکریہ مسٹر ڈارون، تھینک یو ویری مچ. پانی سے کیچڑ، کیچڑ سے کیڑا، اس سے بڑا کیڑا، اس سے بڑا کیڑا، اس سے بڑا جانور، اس سے بڑا جانور، پھر بنمانوس، اور بنمانوس سے گوریلا، اور گوریلا سے انسان. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ آپ اپنے خاندان کا تعارف ہم سے کرا رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ غلط کرا رہے ہیں؟ ہاں، آپ ہمارے خاندان کا تعارف نہیں کرا سکتے. ہمارا تعارف ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ ہمارا نسب ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ کائنات ایک تدریجی ارتقائی نظام کے ساتھ بنی ہے. اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. اس کائنات کو تدریجی ارتقائی نظام کے ساتھ پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کے پورے نظم و نسق کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. فل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہے مطلب استویٰ علی العرش کا. عربی زبان کے محاورے ہیں، ہر زبان کے محاورے ہوتے ہیں. محاوروں کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ محاوروں کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. اردو زبان میں ایک محاورہ ہے، فلاں بادشاہ کے انتقال کے بعد ان کا فلاں شہزادہ ان کی جگہ پر تخت نشین ہوا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے انتقال کے بعد بیٹا اس نے ایک تخت بچھایا یا بچھوایا اور اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. یہ مطلب ہے تخت نشینی کا. حالانکہ تخت نشینی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تخت پر بیٹھ گیا. لیکن تخت نشینی کا مطلب اردو محاورے میں تخت پر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ زمام مملکت، زمام سلطنت اس نے سنبھال لی. پوری سلطنت کا کنٹرول، نظم و نسق اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی. اب یہودیوں کا ایک عجیب و غریب قسم کا عقیدہ تھا، اور ہمارے پڑوسیوں کے کزن لگتے ہیں وہ. تو اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں اتنا تھک گیا وہ کہ اس نے کائنات کو چلانے کے اختیارات تقسیم کر دیے. بارش کا دیوتا کوئی اور، اولاد کا دیوتا کوئی اور، روزی روٹی کا دیوتا کوئی اور. الگ الگ ڈپارٹمنٹ تقسیم کر دیے، منسٹری بانٹ دی، منتری مہودے الگ الگ انہوں نے چارج لے لیا.
ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ خود تھوڑی دیکھتا ہے. اس غلط خیال کی تردید قرآن نے جگہ جگہ استوى علی العرش کے لفظ سے کی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بعد پوری کائنات کا نظم و نسق وحدہ لا شریک تنہا اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اب جب قرآن عجم میں پہنچا، عرب تو محاورے جانتے تھے، ہر اہل زبان اپنی زبان کے محاورے جانتے ہیں. اب جب قرآن مجید عجمیوں میں پہنچا اور عجمیوں کو قرآن کو ترجمے کی مدد سے سمجھنے کی ضرورت پڑی، تب ترجمہ شروع ہوا استوى علی العرش کا. اور ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ عرش پر بیٹھ گیا. اب یہاں سے بحثیں شروع ہوئیں کہ اللہ کا کوئی جسم تو ہے ہی نہیں، بیٹھا کیسے؟ اور ہمارے مدارس میں طلباء، وہ طلباء جو درجے میں جاگتے ہیں، سوتے کم ہیں، وہ یہ بحثیں سنتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ استوى علی العرش اے استولى علی العرش. اور استولا جب ترجمہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بحث چڑھتی ہے کہ اللہ کا جسم تو ہے نہیں، وہ استیلا کیسے؟ اب فرقے کلامی فرقے بن گئے، ایک دوسرے کو گمراہ اور غافل کہنے لگے. جس نے کہہ دیا کہ استوى علی العرش کا مطلب ہے استوى علی العرش، اس کو ایک بہت بڑی جماعت جس کا ایک زمانے تک سعودی عرب میں اقتدار رہا ہے، ایک زمانے تک اقتدار رہا ہے، یہ بہت معنی خیز جملہ ہے، کیونکہ اب اس کا اقتدار ختم ہو چکا ہے. صاحبزادے عالی مقام نے کافی جاہلانہ اصلاحات کی ہیں. تو ایک زمانے میں سعودی عرب کے علماء، طلباء، جامعات، مدارس میں سب سے زبردست بحث کا موضوع استوا تھا. میں بھی 9 سال ماشاءاللہ جھیل کر آیا ہوں. حالانکہ وہ بحث صرف اس لیے شروع ہوئی کہ عجمیوں میں قرآن پہنچا. تو عرب میں یہ بحث کیوں نہیں شروع ہوئی؟ کسی صحابی کو، کسی مشرک اور کافر تک کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. اس لیے وہ استوى علی العرش کا مطلب یہ نہیں سمجھے کہ چڑھ کر بیٹھ گئے تخت پر، بلکہ وہ مطلب اس کا صاف سمجھے کہ تخلیق کائنات کے بعد تدبیر کائنات بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ سمجھنا کہ تخلیق کائنات اللہ نے کی، لیکن تدبیر کائنات تقسیم کر دی گئی، یہی تو شرک ہے. اور توحید یہ ہے کہ جس طرح تخلیق کائنات ایک رب نے کی، اسی طرح تدبیر کائنات بھی وہی رب کر رہا ہے. اسی لیے جو تدبیر کائنات کے لیے سینکڑوں ہزاروں مدبرین و مدبرات، کیونکہ دیویاں بہت سی پردہ نشیں بھی ہیں، سب آپ کی طرح بے پردہ نہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تدبیر کائنات دیویوں اور دیوتاؤں کے ہاتھ میں چلا گیا،
یہ اس کی تردید ہے استوى علی العرش. اور یہ بات بالکل عقلی طور پر اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ تدبیر کائنات اگر الگ الگ ہستیوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ان میں آپس میں کبھی تو اختلاف ہوتا. اب سورج کے نظام کا چلانے والا اور لاکھوں ستاروں کا چلانے والا اور چاند کا چلانے والا اور اس پورے خلائی نظام اور کہکشاں کا چلانے والا اگر ایک نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، تو ان کے درمیان کبھی تو ایسا ہوتا کہ کوئی کہتا کہ آج میرا سورج اس راستے سے جائے گا اور دوسرا کہتا کہ تیرے باپ کی ہمت ہے، گزار کے دیکھ سورج کو. دو لیڈر ایک ساتھ نہیں چل سکتے، 33 کروڑ دیوتا ایک ساتھ چل رہے، بڑے شریف ہیں. توحید کے سوا یہ کائنات کا چلنا ناقابل بیان ہے، ناقابل فہم ہے. توحید ایک خالص عقلی عقیدہ بھی ہے، شرک ایک خالص جاہلانہ، گمراہانہ اور خلاف عقل، خلاف منطق عقیدہ ہے. اسی لیے اللہ نے بعد میں کہا فاسأل به خبیرا، الرحمن فاسأل به خبیرا. اللہ عجیب اختتام ہے آیت. یہ تخلیق کائنات اور تدبیر کائنات جس نے کی ہے اس پر رحمت و شفقت کا رنگ غالب ہے. اللہ اس کائنات کے نظام کا پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس رب کے مزاج پر شفقت، پیار اور رحمت کا رنگ غالب ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا. اور اب اگر تم اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو نا جو سب سے زیادہ باخبر ہے. اللہ سے پوچھو اس کی صفات کے بارے میں. اپنا تعارف اللہ خود بہتر کرائے گا یا من گھڑت کہانیوں والے اللہ کا تعارف کرائیں گے؟ جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے وہ رحمان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ جو صفت رحمان کی کا یہاں پر انتخاب ہے وہ اس کائنات کے بامقصد اور نتیجہ رحمت الہی ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے کہ یہ دنیا، یہ زندگی اور اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا شاہد بھی ہے. فاسأل به خبیرا. اگر اللہ کی صفتیں معلوم کرنی ہوں، اس کو پہچاننا ہو تو تیر تکے مت چلاؤ. عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ. اسی ذات سے واقف پوچھو نا
جو سب سے زیادہ واقف ہے اسی سے معلوم کرو، اور جو بتائے اس پر یقین کرو اور اس کو قبول کرو۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ قیامت کے دن جن دیوی دیوتاؤں کو تم نے خدائی میں شریک مانا تھا وہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان سے اپنے کو دیوتا ماننے کو نہیں کہا تھا، اور ایک سب سے زیادہ باخبر ہستی سے زیادہ تمہیں کوئی دوسرا خبر نہیں دے سکتا۔ خبیر سے مراد خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے لوگوں کو حقائق سے باخبر کر رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، تو بہت تمسخر آمیز لہجے میں کہتے ہیں کون رحمان؟ کیا جس کے سامنے تم کہو گے ہم تمہارے کہنے سے اس کے سامنے جھک جائیں گے؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور ان کی ضد کی وجہ سے وہ اور زیادہ مخالفت اور نفرت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس نصیحت کو مانیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ ایک ہی صفت کا ذکر فرما رہے ہیں، رحمان۔ کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ میں اللہ کا نام رحمان نامعلوم تھا، وہ لفظ اللہ سے تو واقف تھے، اسم اللہ سے واقف تھے، لیکن اسم الرحمن سے واقف نہیں تھے۔ قرآن مجید نے بار 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 اللہ تعالیٰ کا اسم رحمان زندہ کیا۔ اور یہ نبی رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا بڑا حوصلہ افزا ایک اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان پر غور کرنا، چند منٹ کا غور کرنے سے امید بڑھتی ہے، قرب بڑھتا ہے اللہ سے، اور اللہ سے محبت کے تعلق کے بڑھانے اور اللہ سے اپنی طبیعتوں کو مانوس کرنے میں اللہ کی شان رحیمی کا مراقبہ یا اس کے بارے میں غور و فکر، اس کو سوچنا بہت مفید ہوتا ہے۔ تقوی کا جو ترجمہ عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈرو ڈرو ڈرو، وہ غلط ترجمہ ہے، اور غلط ترجمے کے نقصانات بہت ہیں۔
جس سے آدمی ڈرتا ہے اور ڈر ہی غالب ہوتا ہے، اس سے مانوس نہیں ہوتا، اس سے قریب نہیں ہوتا، تھوڑا دور رہتا ہے۔ بچہ ماں سے زیادہ قریب ہوتا ہے یا باپ سے؟ کیوں؟ باپ سے لڑتا ہے۔ تحقیق کرنا ان کے بچوں کے پاس۔ بچہ باپ سے ڈرتا ہے، اور باپ اگر کہیں مولوی ہو اور حفظ و تجوید کا استاد ہو، ہمیں اللہ سے ڈرایا زیادہ جا رہا ہے، اللہ سے مانوس کم کیا جا رہا ہے۔ مشائخ اہل تصوف اور عام علماء، یہی دونوں میں فرق ہے۔ خشک علماء، علماء ظاہر، وہ ڈراتے زیادہ ہیں لوگوں کو اللہ سے، اور اہل قلوب اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، مانوس کرتے ہیں۔ بہت امید پیدا ہوتی ہے ایک نوجوان کو کہ اللہ ہے، میرا رب ہے، میرا رحمان ہے، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، معاف کر دے گا، بالکل معاف کر دے گا۔ یہ ڈرانے کا جو عنصر ہے، جو علماء میں زیادہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، جن علماء کو اہل قلوب کی تربیت اور صحبت طویل نہیں ملتی، عام طور پر ان کے انداز میں غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر اللہ سے ڈرانے کا پہلو زیادہ غالب آ جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی اپنی رحمت کی کچھ نشانیوں کو بیان فرمایا۔ اگلی آیت میں بغیر ربط کا لفظ بولے ہوئے اس طرح آیات کی تشریح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اہل علم و عقل کو آیات کے درمیان ربط خود سمجھ میں آئے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، ابھی رحمت کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں، بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ اس صورت میں تبارکہ کا استعمال بہت ہوا ہے۔ جس نے آسمان میں برج بنائے، آسمان کے برجوں کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم ان کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل کا حال یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ برحق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ بات قرآن کی پوری تفصیل ہماری سمجھ میں نہ آئے، عام طور سے برجوں کا جو تشریح کی گئی ہے وہ ہے کچھ ایسا انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں کچھ قلعے اور کچھ چوکیاں بنا دی ہیں جہاں فرشتے مقرر ہیں کہ وہ شیاطین جو اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملائے اعلیٰ کی باتوں کو سننے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف سے کیا ہدایت اتر رہی ہے، اترنے والی ہے،
اس کو پہلے سے جان لینے کی کوشش کریں تو وہاں وہ جو پہرے دار ہیں، جو چوکیاں ہیں آسمان میں، وہ ان کو اوپر جانے سے روکیں۔ اور یہ ایک طرح سے یہ اطمینان ہے کہ محمد جو وحی تمہاری طرف آ رہی ہے اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہو پایا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ وہ وحی اپنی بالکل محفوظ شکل میں تم تک پہنچ رہی ہے، کسی طرح کی کوئی گڑبڑ اور ملاوٹ، کوئی تحریف باوجود شیاطین کی کوشش کے اس میں نہ ہو سکی ہے، نہ ہو سکے گی۔ تو یہ قرآن کے کلام محفوظ ہونے کی طرف اور اس کے انتظام اور بندوبست کی طرف ایک اشارہ ہے۔ جو منتخب ٹیم ہے فرشتوں کی، ان کے سوا، اس ٹیم کے سوا یا ان فرشتوں کے سوا کسی کی رسائی اس مقام تک نہیں ہو سکتی۔ اس کا پورا بندوبست ہم نے کر رکھا ہے اور اسی بندوبست کا نام ہے بروج، والسماء ذات البروج۔ اب ان چیزوں کی زیادہ تفصیلات کے جاننے کا شوق مناسب نہیں ہے۔ یہ اپنے حدود سے تجاوز ہے، اور خدا نخواستہ اللہ کے کسی لفظ یا جملے پر شک کا اظہار ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اللہ نے اس آسمان میں دو قسم کی روشنیوں کے سامان کی ہے، ایک گرم روشنی، ایک ٹھنڈی روشنی۔ سراج سورج کو کہتے ہیں، اور قمر منیرا نور جو ہو ہے، نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو ٹھنڈی ہو، ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو گرم ہو۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ، اور وہی ہے وہ اللہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا دیا۔ رات اور دن جیسے پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، بہت بڑی نشانیوں میں سے، بار بار اس کو اللہ تعالیٰ دہراتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ واقعی ہم بھی ان روز مرہ آنے والی کھلی ہوئی نشانیوں پر تھوڑے تھوڑے غور کی عادت ڈالیں۔ ان چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا ہمارے بیانوں میں۔ اور قرآن مجید نے ایک اشارہ اور کیا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ ان نشانیوں پر غور کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس کا یہ ارادہ ہوگا کہ وہ کچھ گہری باتوں پر غور کر کے سبق سیکھے اور اپنے مالک کا شکر گزار بندہ بنے۔ شکر کا تعلق دل سے ہے، تذکر کا تعلق عقل و دماغ سے ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، ہمیں اللہ کی اس منشا کو
سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ امید کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم روزانہ ان واضح نشانیوں پر غور کرنے کی عادت رکھیں۔ سچی بات یہ ہے، واقعی سچی بات یہ ہے، اس دور میں دینی اور دنیاوی مشغولیتوں میں ہم اللہ کے نشانیوں پر غور کرنے کی عادت تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ کی عظمت اور قدرت کا تاثر بھی دل میں کم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شفقت اور پیار کا تاثر بھی دل میں کم ہو رہا ہے۔ کتنا بہترین انتظام اللہ نے ہمارے آپ کے لیے کیا ہے رات اور دن کا، کیا بہترین انتظام! یہ اللہ کی ہمارے ساتھ شفقت کا نتیجہ ہے۔ بندوں اور بندیوں کے ساتھ جو اللہ کا پیار ہے، یہ اس کے نتیجے میں اس نے یہ سب انتظامات کیے ہیں۔ میرے بندے تھک جائیں گے دن میں، ذرا آرام کر لیں۔ میرے بندوں کو دن میں بہت محنت پڑتی ہے، میری بندیوں کو بہت محنت پڑتی ہے، آرام کر لیں۔ کتنا خیال رکھا اس نے ہمارے آرام کا، اور دوسری ضروریات کا۔ دن کا وقت نہ ہو تو ہزاروں ہماری ضرورتیں پوری نہ ہو پائیں، رات کا اندھیرا نہ ہو تو ہمیں آرام نہ مل پائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرنا اللہ نہیں بھولا، ہم اللہ سے محبت کرنا بھول گئے۔ اہل محبت کی صحبت سے ہی محبت کا مزاج کسی حد تک ہم سنگ دلوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اہل محبت کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ بہت کم ہو گئے اس دور میں اہل محبت، بہت کم ہو، بہت کم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی مثال، شفقت و پیار کی مثال 70 ماؤں سے بھی زیادہ کی دی ہے۔ ماں کا تذکرہ کیا ہے، 70 باپوں کا اللہ کے شکر تذکرہ دی۔ ایک ہی کی محبت کافی ہے، 70 ہو جائے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ بہت پہلے وصال ہو چکا ہوتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اہل محبت کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، اور اس لیے اللہ نے شاید اہل محبت کو اٹھایا کہ ان کی قدر کرنے والے لوگ نہ رہے، اور جس نعمت کی ضرورت یا قدر کم ہو جاتی ہے، اللہ اس کی تخلیق کو بھی کم کر دیتا ہے۔
بے برکت زندگی میں اس کا وقت نکالنے والے لوگ نہیں ملتے جو مختلف امید کے مقامات پر جا کر کسی صاحب محبت کو تلاش کریں. بالکل رواج ختم ہو گیا. پہلے لوگ بہت تلاش کرتے تھے, بہت تلاش کرتے, اور تلاش کرتے کرتے ہی پھر اللہ ان کی تلاش کی قدر کرتے ہوئے ان کو کسی محبت کے سرچشمے تک پہنچاتا تھا. حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کہاں کہاں گئے. جب وہ نکلے کسی صاحب دل کی تلاش میں تو کئی جگہ گئے. جن جن لوگوں کے نام ان کے کان میں پڑے وہ جاتے تھے, کچھ دن قیام کرتے تھے, پھر محسوس کرتے تھے کہ بھئی شاید میری غذا یہاں نہیں ہے, تو پھر دعائیں مانگتے ہوئے پھر تلاش میں نکلتے تھے. لمبے لمبے سفر کیے. بہت تلاش کے بعد, اور میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ بہت ٹھوکریں کھانے میں, بالآخر اپنے شیخ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری حضرت گنگوہی کے خلیفہ ان تک جب پہنچے تو بس دل نے گواہی دی کہ اب کہیں اور جانے کی ضرورت ہے. پڑھیے علماء حضرت سمانے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری جو ان کے بڑے عظیم خلیفہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے لکھی ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کس درجے کے صاحب دل اور ایک محبت کے پیامبر تھے. کیسی محبت تقسیم کی انہوں نے, اور وہ ان کی ٹوٹی پھوٹی خانقاہ جو ایک دیہات میں تھی, گاؤں میں, کچا راستہ تھا, اور وہ خانقاہ کو ایسی مرجعیت اور محبوبیت ملی کہ اس زمانے کے جتنے بڑے علماء کو, اصحاب فکر و دانش کو, یہاں تک کہ اہل قلم کو, سیاسی رہنماؤں کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو لوگ رائے پور کی خانقاہ پہنچتے تھے رمضان کے مہینے, اور یہ امید کرتے تھے کہ وہ کہیں ملے نہ ملے وہاں مل جائیں. کون کون حاضر ہوتا تھا وہاں. وہ سیاسی رہنما مسلمانوں کے جو الگ الگ خیالات کے تھے, الگ الگ پارٹیوں کے تھے, تحریک احرار کے رہنما, تحریک خلافت کے رہنما, کانگریس کے رہنما, مسلم لیگ کے رہنما, یہ بالکل الگ الگ نظریات رکھتے تھے, مگر ان کو جو سکون ملتا تھا, رہبری ملتی تھی, محبت کی چاشنی ملتی تھی, وہ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں, ان کے دیدار میں, ان کے اور وہ سب کو سمیٹے ہوئے تھے. مجھ بدنصیب یا گنہگار نے ان کو تو نہیں دیکھا, لیکن ان کے تیار کیے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا, اور ان کے عاشق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کو دیکھا. وہاں بھی میں نے یہ منظر دیکھا کہ سارے خیالات والے لوگ, الگ الگ خیالات والے, سب وہاں آتے تھے.
اور شیخ سب کا اکرام کرتے تھے، محبتیں لٹاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کی چاشنی کی تلاش نصیب فرمائے۔ تلاش قدر، تلاش اور قدر، تلاش اور قدر، یہ بہت بہت کم ہو گئی۔ کتابیں بڑھ گئیں، تقریریں بڑھ گئیں، تصنیفات بڑھ گئیں، خطابت بڑھ گئی، لیکن محبت بالکل کم ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کا ذائقہ تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے سوالات بھیجے تھے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں سوالات کا جوابات نہیں دوں گا۔ آج میں دن میں میری بہت عجیب حالت رہی ہے اور میں سو نہیں رہا ہوں آج کل، صرف دن میں کچھ نیند آتی ہے، تو اس لیے بہت آج ذرا وقت کو بچایا ہے میں نے۔ سوالات کے جوابات بھی آج نہیں دوں گا، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کل پرسوں میں اگر ہو سکے گا تو ان سوالوں کے جواب دوں گا۔ جن حضرات نے آن لائن یہ درس سنا ہے اور آیات سجدہ کی تلاوت بھی انہوں نے سنی ہے، وہ سب بھی مرد اور عورتیں سجدہ تلاوت کر لیں۔ دعا فرمائیے۔ ہاں، ہمارا جو ساتھی ہے میری مدد کرتا رہتا ہے، ابو الحسن، گزشتہ رات کے آخری حصے میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ فوری طور پر آج اپنے وطن روانہ ہو گیا ہے۔ اس کا حق ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کی والدہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اپنی محبت کا احساس عطا فرما، اپنی شفقت کا احساس عطا فرما، اپنے پیار کی قدر نصیب فرما۔ ہم بڑے ناقدرے، اپنے لیے آپ نے کچھ نہیں بنایا، نہ سورج، نہ چاند، نہ زمین، نہ آسمان، کائنات کی کوئی چیز آپ نے اپنے لیے نہیں بنائی، یہاں تک کہ جنت بھی آپ نے اپنے لیے نہیں بنائی۔ سب کچھ آپ نے ہمارے لیے بنایا، مگر ہم کیسے ناشکرے ہیں، کیسے ناشکرے ہیں۔ آپ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے نیند بنائی، رات بنائی، کپڑے بنائے، کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں بنائیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمیں شکر گزار بندہ بنا، اس بے حسی سے عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما۔ اے اللہ، اس بے حسی سے عافیت کے ساتھ چھٹکارا عطا فرما، ہمیں قدردان بندہ بنا، شکر گزار بندہ بنا۔ اے اللہ، شکر گزار بندہ بنا، اے اللہ، شکر گزار بندہ بنا۔ رحمت کا تذکرہ، رحمان کا تذکرہ، رحمت کے عشرے میں، اور پھر ہم محروم رہ جائیں آپ کی رحمت سے۔ اے اللہ، ایسی محرومی سے بچا لیجیے، ایسی محرومی سے بچا، ایسی محرومی سے بچا، ایسی محرومی سے بچا، ایسی محرومی سے بچا لیجیے۔ اے اللہ، ایسی محرومی سے بچا لیجیے۔
بڑھاپا آ گیا، اے اللہ گناہ کرتے کرتے بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی، اے اللہ اصلاح کب ہوگی ہماری؟ کب ہماری اصلاح ہوگی؟ کب ہماری بری عادتیں سدھریں گی؟ کب آپ سے محبت پیدا ہوگی؟ کب آپ سے طبیعت مانوس ہوگی؟ کب اکیلے میں ہم آپ کو یاد کریں گے؟ کب وہ وقت آئے گا؟ کب ہماری آنکھوں میں آپ کی یاد سے خوشی کے آنسو آئیں گے؟ محبت والی کیفیت طاری ہوگی اور کب خوف والی کیفیت طاری ہوگی؟ اے اللہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے کو ماریں، کیا کریں؟ اے اللہ اتنے اچھے بندوں کے گھر میں آپ نے پیدا کیا، اتنے شاندار بندوں کی صحبت عطا کی، اتنے بہترین اداروں میں تعلیم کا موقع دیا، اتنے بہترین اساتذہ کا شاگرد بنایا۔ اے اللہ مکہ مدینے میں بار بار اپنے گندے وجود کو لے کر جانے کی توفیق دی۔ کتنی بار موقع ملا طواف کا، کتنی بار موقع ملا حجر اسود کو چومنے کا، کتنی بار موقع ملا مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا، کتنی بار موقع ملا حتیم میں نماز پڑھنے کا، کتنی بار موقع ملا کعبے کے غلاف سے چمٹ کر معافی مانگنے کا، کتنی بار موقع ملا ملتزم سے چمٹ کر معافی مانگنے کا، ملتزم سے چمٹ کر معافی مانگنے کا، کتنی بار موقع ملا صفا و مروہ پر۔ اے اللہ صفا و مروہ پر حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر چلنے اور دوڑنے کا کتنی بار موقع ملا، زمزم کے کنویں پر اے اللہ کھڑے ہو کر ماں اور بیٹے کو یاد کرنے کا، باپ ابراہیم کو یاد کرنے کا، اس خاندان کو یاد کرنے کا، زمزم پینے کا کتنی بار موقع ملا، احد پہاڑ کو دیکھنے کا، خندق کو دیکھنے کا، بدر کا میدان دیکھنے کا، قد جنت البقیع میں جا کر صحابہ کو سلام پیش کرنے کا، اور کتنی بار موقع ملا گنبد خضرا کو دیکھنے کا اور مدفون گنبد خضرا پر سلام پیش کرنے کا، کبھی جالیوں کی طرف سے، کبھی قدمین شریفین کی طرف سے، کبھی روضۃ الجنہ میں۔ مگر اللہ ہم سدھرے نہیں، بہت ڈر لگتا ہے اللہ، اگر آپ نے قیامت میں کھڑا کیا ذلیل بندے، اے ناقدرے بندے، کیسے ماں باپ تجھے ملے، کیسے استاد ملے، کیسے مشائخ ملے، کیسے ادارے ملے، کیسے مدرسے ملے، مکہ مدینہ بار بار بلایا اور پھر ویسے کہ ویسے ہی، پھر وہی فاسق فاجر، پھر وہی نافرمان۔ اے اللہ اب ہم یہ مان گئے کہ ہمارے بس میں تو ہے نہیں، اب آپ ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے ہمیں کھینچ لیجئے اللہ، کھینچ لیجئے اللہ، کھینچ لیجئے اے اللہ، مہربانی ہوگی کھینچ لیجئے۔ جو ڈوبتا ہے وہ اپنے کو نہیں بچا پاتا، اسے تو کوئی پکڑے، کوئی ہاتھ پھینکے، کوئی رسی پھینکے تب وہ ڈوبنے سے بچ پاتا ہے۔ گناہوں کے سمندر میں ڈبکی لگا رہے ہیں، ہم ڈوب رہے ہیں۔ اے اللہ کوئی تو ہوگا اس مجمع میں، کوئی تو ہوگا دور بیٹھ کر سننے والوں اور سننے والیوں میں، جس کی آنکھ کے آنسو آپ کی رحمت کو کھینچ رہے ہوں گے، جس کی آمین آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ اے اللہ اسی کی دعا کا واسطہ، اسی کے آنسوؤں کا واسطہ، اسی کے آمین کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، ایک نئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ زندگی جس میں محبت ہو، آپ کی یاد ہو، آپ کا خوف ہو، تقوی اور احتیاط ہو، اوقات کا صحیح استعمال ہو، بڑوں کا ادب ہو۔ اے اللہ بڑوں کا ادب ہو۔ اے اللہ بڑی بری عادتیں ہیں، کس عادت کو گنائیں؟ آپ کو گنانے کی کیا ضرورت؟ آپ ہمارے کچے چٹے سے واقف ہیں، کتنے گناہ چھپ کر کیے، کتنے گناہ رات کے اندھیرے میں کیے، کتنے گناہ دن کے اجالے میں کیے، کتنے گناہ کر کے بھول گئے۔
مگر اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مٹا دیجئے اعمال نامے سے ان گناہوں کا تذکرہ مٹا دیجئے، ان گناہوں کا تذکرہ مٹا دیجئے اے اللہ۔ روز محشر اگر آپ نے سزا دینے کا فیصلہ کیا، حساب کتاب لینے کا فیصلہ کیا، اور آپ نے فرشتوں سے کہا ذرا پکڑ کے لاؤ اس کو، کھڑا کرو میرے سامنے، کیا جواب دیں گے ہم آپ کو؟ اللہ ہمارے کیا ہوگا ہمارا؟ اور جب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے گلے میں زنجیر ڈالو اور اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، اور ہماری ماں نے ہمارا یہ حشر دیکھ لیا، وہ ماں جو صالحہ تھی، تقیہ تھی، نقیہ تھی، وہ ماں جو ولیہ تھی، وہ ماں جس نے ہماری بہترین تربیت کی، بلک بلک کر ہمارے لیے دعائیں مانگی، وہ ماں جہنم میں جاتا ہوا دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور یہ اللہ ماں تو پھر ماں ہے، اگر رسول اللہ کی نظر پڑ گئی، یہ میرا امتی، یہ مولوی، یہ عالم، یہ درس قرآن دینے والا مجرم، اے اللہ 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 اے رحمان اے رحیم اے غفار اے ستار اے ستار اے غفار اے ستار، معاف فرما دی، معاف فرما دی، معاف فرما دی، معاف کر دی، معاف کر دیجئے، اب نیک بنا دیجئے اللہ، نیک بنا دیجئے اے اللہ، نیک بنا دی، نیک بنا دی۔ ہماری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ بنا دیجئے گا جس دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ اے اللہ جس وقت ملک الموت آئیں، اے اللہ جنت کے منظر دکھا دیجئے گا، اور کلمہ زبان پر جاری کر دیجئے گا، کلمہ زبان پر جاری کر دیجئے گا، ہونٹوں پر مسکراہٹ جاری کر دیجئے گا۔ ایسی موت عطا فرما، ایسا خاتمہ نصیب فرما، ایسی موت نصیب فرما۔ اور اے اللہ بے حساب و کتاب قبر میں جانے سے پہلے معاف کر دیجئے گا، روح نکلنے سے پہلے معاف کر دیجئے گا، اے اللہ روح قبض ہونے سے پہلے معاف کر دیجئے گا، قبر کے سوال جواب کو بھی آسان کر دیجئے گا، قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے گا۔ اے اللہ روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دیجئے گا، اپنے محبوب کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما دیجئے گا، ان کی شفاعت نصیب فرما دیجئے گا، پل صراط پر سے آسانی سے گزروا کر جنت میں بھیج دیجئے گا۔ اور کیا ہم یہ مانگ سکتے ہیں کہ وہ جنت عطا فرما دیجئے گا جس میں آپ کے محبوب ہوں؟ ڈر لگ رہا ہے یہ مانگتے ہوئے، بہت ڈر لگ رہا ہے، کہاں ہم اور کہاں وہ جنت؟ اس میں ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسن اور حسین ہوں گے، اللہ صحابہ عشر مبشرہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، کہاں ہم اللہ؟ مگر سلام ہو رسول اکرم پر، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جب اللہ سے جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ اے اللہ انہوں نے کہا اس لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ انہوں نے کہا اس لیے مانگ رہے ہیں، اے اللہ انہوں نے کہا اس لیے مانگ رہے ہیں۔ رمضان کا واسطہ، اے اللہ آپ کے وہ تمام بندے جو مختلف مراکز میں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں جمع ہیں رمضان گزارنے کے لیے، اور یہاں بھی جو آپ کے بندے موجود ہیں، اے اللہ ایک بار ہم سب کی طرف نظر کرم سے دیکھ لیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے اللہ، ایک نظر ایک نظر ایک نظر ایک نگاہ ڈال دیجیے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ رب اغفر ورحم
وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك یا ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔